دوستو اسرائیل اور حماس جو جنگ ہوئی تھی، حالانکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسے جنگ مانا بھی جائے یا نہ مانا جائے، جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ملکوں کی فوج آمنے سامنے ہو، لیکن نہ تو فلسطین کو ملک کی حیثیت حاصل ہے اور نہ ہی حماس کسی ملک کی ایک باضابطہ فوج کی طرح ہے۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چلیے اسرائیل اور حماس میں جو جنگ ہوئی تھی اس کو لے کر کے ہر کچھ دن کے بعد کچھ نہ کچھ نئے خلاصے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک ایسی بات آپ سے ہم کہنے جا رہے ہیں جو حماس کا بہت بڑا الزام ہے۔ حماس جو تنظیم ہے وہ ایک بہت اس نے بڑا الزام لگایا ہے، اور یہ الزام لگایا ہے ایمنسٹی پر، ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کو لے کر کافی کام کرتی ہے۔ اور حماس کا یہ جو الزام ہے وہ سیدھے طور پر یہ ہے کہ ایمنسٹی نے کہیں نہ کہیں اسرائیل کے حق میں کام کیا ہے۔ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ فی الحال آپ کو یہ پتا ہے کہ جو غزہ کی جو حالات ہے، غزہ میں ایک تو یہ کہ سیز فائر کی لگاتار خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل جو ہے کوئی بھی ایک ایسا حربہ نہیں چھوڑ رہا ہے غزہ کے لوگوں کو پریشان کرنے کا۔ اسی بیچ جو موسمی حالات ہیں اس نے بھی غزہ میں بہت زبردست تباہی مچا رکھی ہے، زبردست ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بارش کا بھی عالم ہے۔ ان سب کے بیچ جو حماس کا جو نیا الزام ہے وہ کافی چونکا رہا ہے۔ دراصل اسلامی تحریک مزاحمت حماس جو ایک تنظیم ہے، جو ایک جدوجہد پر مبنی تنظیم ہے، اس نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو 7 اکتوبر 2023 کی کارروائیوں پر مبنی رپورٹ جو ہے اس پر نشانہ سادھا ہے۔ اور حماس کا کہنا ہے کہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اکتوبر 2023 کی، اس پر مبنی جو رپورٹ ہے اس کی حماس نے سختی سے مذمت کی ہے اور اسے مکمل طور پر مبہم، جھوٹ کو چھپانے، خلط پلط اور قابض اسرائیل کے گمراہ کن بیانیے کو اپنانے کی سوچی سمجھی کوشش قرار دیا۔ یعنی کہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو کچھ بھی اپنی رپورٹ میں پیش کیا ہے وہ اور کچھ نہیں بلکہ اسرائیل کا جو بیانیہ ہے، اسرائیل کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اسی کو کہیں نہ کہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ حماس کا الزام ہے۔ تو انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اس سے قبل پہلی بار حماس اور دیگر فلسطینی مسلح گروہوں پر جنوبی اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے دوران جرائم انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام عائد کیا تھا۔ یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے موٹے طور پر درج تھی۔ تو اس دن حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں نے قابض اسرائیل کی فوجی تنصیبات اور بستیوں پر حملے کیے اور اسرائیلی فوجیوں کو قید یا ہلاک کیا، جو فلسطینی عوام اور ان کے مقدسات پر قابض اسرائیل کی روزمرہ جرائم کے جواب میں کیا گیا آپریشن تھا۔ اب بات کیا ہے کہ اس کے بعد قابض اسرائیل نے غزہ میں ایک نسل کشی کی جنگ شروع کر دی۔ نسل کشی کی یعنی کہ ایک طرف جہاں جو حماس کا جو موقف ہے، جو سٹینڈ ہے، یا جو حماس کا جو کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف آپریشن کیا تھا، اور اس لیے کہ اسے جو جواز یہ تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جس طرح سے فلسطینی علاقے پر قبضہ کیا تھا اور فلسطینی علاقے میں جرائم کو انجام دیا تھا، اس کے جواب میں وہ کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اسرائیل نے باضابطہ غزہ میں ایک نسل کشی کی جنگ شروع کر دی، یعنی کہ جینوسائیڈ، قتل عام، عام عوام کا قتل عام، جس کے نتیجے میں اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 70,000 سے زائد، جبکہ الگ الگ کچھ اور جو رپورٹس ہیں جن کی میں تصدیق نہیں کرتا، اس میں تو اس کی جو تعداد ہے وہ اور کہیں زیادہ ہے، لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پر ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیلی حملے میں۔ تو اب یہ اتنے لوگ جو اس میں مارے گئے اور 171,000 سے بھی زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں اکثریت خواتین کی ہے اور بچوں کی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم عالمی انسانی حقوق کی تنظیم کی اس رپورٹ کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتی ہے کہ فلسطینی مزاحمت نے 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کے دوران قابض اسرائیل کی فوج کے خلاف جرائم کیے۔ حماس نے وضاحت کی کہ اس رپورٹ کے اجرا کے پیچھے مقصد کیا تھا، کہ مقصد یہ تھا کہ مغرض اور مشکوک ہے جو بھی اس رپورٹ کی جو اجرا ہوئی ہے، جو حالیہ ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا اجرا ہوا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہی بہت زیادہ غرض والا ہے اور اس میں مشکوک ہے، اس پر ہر طرح کے جو ہے شک و شبہات ہیں، کیونکہ اس میں وہ حقائق غلط طور پر پیش کیے گئے ہیں
جو دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں بشمول اسرائیلی تنظیموں نے دستاویز کیے ہیں۔ یعنی حماس یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ اسرائیل کی جو اپنی تنظیمیں ہیں، جو سنگٹھن ہیں جو ہیومن رائٹ سے متعلق ہے، ان کی بھی رپورٹ سے الگ ہے یہ رپورٹ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جاری کی ہے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جاری کردہ رپورٹ میں سراسر جو اسرائیل کا جھوٹ پر مبنی، اسرائیلی حکام کا جھوٹ پر مبنی جو بیان ہے، اسی کے کہیں نہ کہیں عکاسی ہوتی ہے، اسی کا کہیں نہ کہیں ہو بہو ایک تصویر ملتی ہے، ایک شکل ملتی ہے۔ جبکہ خود اسرائیل میں مقیم بہت سارے ایسے الگ الگ تنظیمیں ہیں، ان کی رپورٹ بھی وہ باتیں نہیں بیان کر رہی ہے جو کہ ایمنسٹی بیان کر رہی ہے، چونکہ ایمنسٹی کی رپورٹ کہیں نہ کہیں اسرائیلی حکام کے جو ایجنڈا پر بیسڈ ہے اس سے مبنی ہے، اس سے میل کھاتی ہے۔ یہ حماس کا الزام ہے۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ ان دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سینکڑوں مکانات اور عمارتیں تباہ کی گئیں، حالانکہ یہ تباہی قابض اسرائیل کی فوج نے ٹینکوں اور فضائی حملوں کے ذریعے کی تھی۔ دھیان سے سنیں، کافی اہم ہے۔ حماس نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ سینکڑوں مکانات اور عمارتیں تباہ کی گئیں، حالانکہ یہ تباہی قابض اسرائیل کی فوج نے ٹینکوں اور فضائی حملوں کے ذریعے کی تھی، اور شہریوں کے قتل کے الزامات بھی غلط ثابت ہوئے، کیونکہ متعدد رپورٹس نے یہ واضح کیا کہ قابض اسرائیل کے فوجی شہریوں کو ہلاک کر رہے تھے۔ اب آپ سوچیں، قابض اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہی شہریوں کو ہلاک کر رہے تھے۔ یہ حماس کا کہنا ہے کہ کئی الگ الگ تنظیموں نے یہ واضح کیا ہے۔ دراصل حماس کا جو اپنا موقف ہے وہ یہ ہے، حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے لوگوں کی جانیں نہیں لیں، بلکہ ہم نے ہماری جو جنگ ہے، جو ہماری جو جدوجہد ہے، وہ دراصل اسرائیلی فوجیوں کے خلاف ہے۔ لوگوں کو ہم نے سبوتاژ ضرور کیا، لیکن جو لوگ مارے گئے وہ اسرائیلی فوجیوں کی جوابی کارروائی جو ہوئی اس میں مارے گئے۔ اب آگے بتاتے ہیں جو حماس کا ورژن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے۔ حماس نے رپورٹ میں شامل قابض اسرائیل کی جھوٹ اور دعووں جیسے کہ جنسی زیادتیوں، قیدیوں پر تشدد اور دیگر الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد مزاحمت کی بدنامی اور قابض اسرائیل کے فاشسٹ بیانیے کی حمایت کرنا ہے۔ یعنی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ منشا سامنے آتی ہے۔ حماس یہ کہہ رہا ہے۔ حماس نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیم سے مطالبہ کیا کہ وہ اس غیر پیشہ ورانہ اور مغلوط رپورٹ کو، یعنی غلط رپورٹ کو واپس لے، حقائق کو مسخ نہ کرے، جو سچائی ہے اس کو ڈسٹارٹ نہ کرے، اس کو توڑ مروڑ نہ کرے، اور فلسطینی عوام اور ان کی جائز مزاحمت کو شیطانی رنگ نہ دے، اور قابض اسرائیل کے جرائم کی پردہ پوشی نہ کرے جو بین الاقوامی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرۂ کار میں ہے۔ یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس نے بھی یہاں تک کہ اس کو آپریشن کو غلط مانا، اور اس نے بھی خود جو بنیامین نتنیاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹ تک جاری کیا ہوا ہے۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ قابض اسرائیل نے جنگ کے ابتدائی دنوں سے غزہ میں بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے اداروں کی آمد کو روکا، اور آزاد تحقیقات کرنے والی ٹیموں کو حقائق تک، یعنی سچائی تک رسائی سے محروم رکھا۔ حماس نے کہا کہ گواہوں اور شواہد پر یہ محاصرہ کسی بھی رپورٹ کو مکمل اور درست ہونے سے روکتا ہے اور پیشہ ورانہ اور شفاف تحقیقات میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیم نے جمعرات کو اپنی 173 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ فلسطینی گروہوں نے 7 اکتوبر اور بعد کی سرگرمیوں کے دوران بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی، جنگی جرائم اور جرائم ضد انسانیت کیے۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ باتیں کہی گئی ہیں فلسطین تنظیموں کی جانب سے، اور اسی پر حماس نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دراصل ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ ہو بہو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے جھوٹے بیانیے کے بنیاد پر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس نے تمام زندہ اسرائیلی قیدیوں کو 10 اکتوبر 2025 کو شروع ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے دوران رہا کر دیا، اور مرحلہ وار وفات پانے والے قیدیوں کی لاشیں بھی حوالے کی، سوائے ایک قیدی کے جس کی تلاش جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی دھڑوں نے قیدیوں کی حراست اور بدسلوکی، قبضے میں لی گئی لاشوں کی بے حرمتی کے ذریعے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی جاری رکھی۔ اسی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں 1221 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر شہری تھے، اور یہ ایک نسل کشی کے جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ رپورٹ میں قتل، نسل کشی، گرفتاری، تشدد، زبردستی غائب کرنا، زیادتی اور دیگر جنسی تشدد کے الزامات شامل کیے گئے، حالانکہ تنظیم صرف ایک کیس کو دستاویزی شکل میں پیش کر سکی، جس سے ان جرائم کے مکمل دائرۂ کار کا تعین ممکن نہ ہو سکا۔ یعنی کہ آپ جو حماس کہہ رہا ہے کہ آپ نے کئی طرح کی چیزیں گنا تو دی، لیکن دستاویزی یعنی ڈاکیومنٹل فیکٹ آپ نہیں دے پائے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں حقائق جو ہے یعنی سچائی نہیں ہے۔
بلکہ یہ اسرائیل کی حکام کے جھوٹے بیانیے کے بنیاد پر تیار کی گئی رپورٹ یہ دکھتی ہے۔ تو یہ حماس نے یہ رپورٹ پر تنقید کی ہے، اور ساتھ ہی نہ صرف یہ تنقید کی ہے، اس کو غلط بتایا ہے، بلکہ حماس نے یہ مانگ دہرائی ہے کہ اس رپورٹ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل واپس لے۔